السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد لطیف اور آپ دیکھ رہے ہیں فیوچر ٹاکس۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے شو کی آج کی جو خاص بات ہے وہ یہ کہ ایک تو یہ کہ یہ آؤٹ ڈور ہے، دوسری جو سب سے میرے خیال میں اہم بات خاص بات یہ ہے کہ ہمارے جو گیسٹ ہیں بہت ہی بڑے آدمی، بہت ہی اچھی پرسنالٹی، ایک گریٹ پرسنالٹی بورے والا کی پوسٹ گریجویٹ کالج کے پرنسپل بھی رہ چکے ہیں، اور جو سب سے زیادہ بڑی بات ان کے ساتھ منسوب ہوتی ہے کہ ایک استاد ہیں، اور ایک استاد کا رتبہ سمجھنے والے ہی سمجھ سکتے ہیں۔ ایک استاد وہ شخصیت، وہ پرسنالٹی ہوتی ہے جو ایک پوری قوم کو، ایک پوری نیشن کو بنا رہی ہوتی ہے، بلڈ کر رہی ہوتی ہے۔ نیشن کو بنانے کے لیے، نیشن کو اپنے پاؤں پر کھڑے کرنے کے لیے جن پلرز کی ضرورت ہوتی ہے، ان پلرز کو تعمیر کرنے والی ایک استاد کی شخصیت ہوتی ہے، استاد کی پرسنالٹی ہوتی ہے۔ اور یہاں پر میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ہماری جو میرے خیال میں زوال کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنے استادوں کو رسپیکٹ دینا چھوڑ دی ہے، استادوں کی عزت کرنا چھوڑ دیا۔ تو خدا را خود بھی اپنے استادوں کی عزت کریں، اور اپنے بہن بھائیوں، اور اگر آپ کے بچے ہیں تو بچوں کو بھی استادوں کی عزت کرنا سکھائیے، کیونکہ وہی قومیں ترقی کرتی ہیں سوسائٹی میں، انہی قوموں کا مقام بلند ہوتا ہے جو اپنے استادوں کو رسپیکٹ دیتی ہیں۔ اور ایک بات ان کے بارے میں اور بتانا چاہوں گا کہ گریجویشن میں ان کے پاس مجھے 2 ماہ یا 3 ماہ پڑھنے کا موقع ملا۔ وہ جو ہمارے لاسٹ کے دن تھے وہ اتفاقاً ہی ان کے پاس ہم چلے گئے۔ تو گورنمنٹ کالج میں اس گریجویشن کے دور میں 4 سال میں نے پڑھا ہے، سب سے زیادہ جس پرسنالٹی سے میں انسپائر ہوا تھا پرسنلی وہ راشد سدھو صاحب تھے۔ اور جب ان کے پاس میں نے پڑھا تو بہت سی چیزیں، ایک شعر بولا کرتے تھے، یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ وہ شعر آج بھی میرے ذہن میں، وہ کہتے ہیں نقش ہو گیا کہ کتابوں میں درج تھا ہی نہیں جو پڑھایا سبق زمانے نے۔ تو یہ ان کا شعر سنا کرتے تھے، تو آج تک میرے ذہن میں ہے کہ آپ کو وہ چیزیں کتابوں میں نہیں ملیں گی جو آپ کو زمانہ سکھا دیتا ہے، زمانے کی ٹھوکریں سکھا دیتی ہیں۔ تو آج میں ان کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے ہمیں اس شو کے لیے، اس انٹرویو کے لیے ٹائم دیا، اور آج ہم کچھ چیزوں کے اوپر ان سے رائے لیں گے، ان سے بات چیت کریں گے، اور دیکھیں گے اور سنیں گے کہ ان کے ویوز کیا ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ کا سر شکر ہے، بہت الحمدللہ۔ شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ یہ آپ کا ٹائم لینے کے لیے ہم نے بہت انتظار کیا ہے، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ اچھا تھینک یو۔ سر، آج جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کرونا کا ایک پیریڈ چل رہا ہے، ہر طرف لاک ڈاؤن ہے، ہمارے ملک میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں یہ سچویشن چل رہی ہے۔ تو سب سے پہلے میں یہ جو سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ کرونا کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ کرونا ہے کیا بیسیکلی؟ بڑی مہربانی، آپ تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ، تاکہ آپ کی وساطت سے بہت سی باتیں، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب سے کرونا کا آغاز ہوا ہے تو ہر بندہ جو ہے سوشل میڈیا پہ، جو مین سٹریم میڈیا، اس پہ گفتگو کر رہا ہے۔ تو میرا بھی دل چاہتا تھا کہ میں بھی کچھ باتیں جو میرے علم میں ہیں اس کو میں بھی اپنے انداز میں بات کروں، تاکہ لوگوں تک، پاکستان کی عوام تک اور بین الاقوامی دنیا تک باتیں پہنچیں۔ چونکہ بات کئی دفعہ ایک ہوتی ہے، لیکن ہر بندے کا بات کرنے کا انداز مختلف ہوتا ہے، تو اس طرح کسی کی بات کسی کو سمجھ آ جاتی ہے، اور اس سے کسی کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ کرونا بیسیکلی، کرونا بڑی دیر سے اس دنیا میں موجود ہے۔ کرونا ایک بیسیکلی ایک فیملی ہے، اور یہ اسی فیملی کا وائرس ہے۔ جب یہ وقت کے ساتھ ساتھ وائرس میوٹیشن کرتے ہیں تو ان کی حائط جو ہے، ان کی شکل وہ تبدیل ہوتی رہتی ہے، اور اس لحاظ سے یہ ڈینجرس بھی ہوتے جاتے ہیں۔ جیسے کہ اس کو ہم کووڈ-19 کہتے ہیں، اور یہ وہی وائرس ہے جس سے پہلے 1918 میں بھی یہ وائرس کا جب آغاز ہوا، اس سے بھی لوگوں کو انفلوئنزا وغیرہ آیا، اس وقت بھی بڑی کیجویلٹیز، ڈیتھ ہوئی تھی، اموات واقع ہوئی تھیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ پھر سائنسدانوں نے اس کی ویکسین ایجاد کی، اور آج ہم اس بیماری کو ایک معمولی بیماری سمجھتے ہیں۔ تو یہ بھی انشاءاللہ یہ ایک وائرس ہے جو میوٹیشن کر کے اتنا ڈینجرس ہو گیا ہے، اور یہ واقعی حقیقت ہے۔
यहाँ मैं एक और बात शेयर करना चाहता हूँ तमाम पाकिस्तानियों के लिए भी और दुनिया के लिए भी, कि हमारा जो ज़हन है वो साजिशी थ्योरी को बड़ा कबूल करता है बड़ी जल्दी। जी जी। जब ये चाइना के शहर वुहान में ये वायरस आया तो अमेरिका वालों ने, बल्कि सदर ट्रंप साहब ने कहा कि चाइनाज़ वायरस चाइना का भी शायद इसे किसी लैब में बनाया गया है। और वो चाइना वालों ने ये कहा कि जो अमेरिका से यहाँ एक्सरसाइज़ के लिए उनके बंदे आए थे वो उसे साथ लेके आए हैं। तो ये एक ब्लेम गेम जो है वो चलती रही, जो मेरी राय में ये बड़ी गलत बात थी। चूँकि मैं अगरचे मेडिकल के शोबे से मेरा ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन चूँकि मेरे सारे बच्चे मेडिकल शोबे में हैं इसलिए मुझे कुछ बातों का इल्म है। और एक और बात जो पाकिस्तान में बड़ी गलत मशहूर हो गई है कि वो हमारे बच्चे भी जो हॉस्पिटल में इस वक्त कोरोना वार्ड में काम कर रहे हैं तो वो बताते हैं कि एक बात मशहूर हो गई है कि जो मरीज़ आता है उसको टीका लगा के मार दिया जाता है। बहुत वायरल है। और यानी ये बात बड़ी सोशल मीडिया पे वायरल है, और उसके हर एक डेड बॉडी के बदले हुकूमत पाकिस्तान को इतने लाखों रुपया जो है ना वो मिल रहा है। और इसके बाद ये सारा वो समझ रहे हैं कि ये कि सारा ऐसे ही किया जा रहा है। असल में इस बीमारी की हकीकत नहीं है, सिर्फ़ अपने मुल्क का पता नहीं कर्ज़ा माफ़ करवाने के लिए। हालांकि ऐसी बात नहीं है, ये एक वायरस हकीकत है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि कई दफ़ा हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, कई दफ़ा ज़्यादा पैनिक फैला देते हैं। बिल्कुल ऐसे ये पैनिक नहीं फैलाना चाहिए था। चूँकि मैं ये समझता हूँ, अगर से डॉक्टर नहीं हूँ, कि ये ख़तरनाक ज़रूर है, लेकिन हमारे जो बड़े सगीर की इम्यूनिटी है, यहाँ के लोगों में बड़ी क़ुव्वत मुदाफ़त मौजूद है। ये ज़्यादा बीमारी जो है वायरस, ये बूढ़े लोगों को जो 60, 70, 75 साल की उम्र के लोग हैं उनको नुकसान देता है, या जो पहले ही कहीं ब्लड प्रेशर, कहीं शुगर, कोई हार्ट की डिज़ीज़ में, या कोई अस्थमा दमा की मर्ज़ में मुब्तला हैं, तो उनको ज़्यादा जो है वो नुकसान देता है। तो इससे घबराना नहीं चाहिए। तो मसलन अगर यानी कि वो पैनिक मैं इस मानों में कह रहा था कि अगर हादसात बढ़ जाएं तो हम गाड़ियां चलाना बंद नहीं कर देते, बल्कि हम यूं करते हैं कि गाड़ी को बड़े मोहतात अंदाज में अपनाया जाए। तो ये कोरोना वायरस अज़ीज़म मैं ये कहूँगा कि ये एक हकीकत है, और इंशाअल्लाह इसकी बहुत जल्द वैक्सीन जो है वो आ जाएगी और मामलात इंशाअल्लाह ठीक चलते रहेंगे। बहुत शुक्रिया सर, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात की आपने। ये बात क्लियर कर दी है कि एक डेड बॉडी के बदले इतने पैसे मिल रहे हैं, इतने लाख मिल रहे हैं, और जानबूझ के टीका लगा के मारे जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये बिल्कुल ही गलत कॉन्सेप्ट था, जिसको आपने क्लियर भी कर दिया, क्योंकि माशाल्लाह आपके बच्चे डॉक्टर्स हैं, उनसे बेहतर कोई नहीं जानता इस बात को। तो सर अगला जो मेरा सवाल है वो ये है कि कहते हैं कि जी, कुछ लोग कहते हैं कि सर कोरोना एक हमारे लिए एक सज़ा है, कुछ लोग कहते हैं कि एक अज़ाब है। तो अगर हमने इसको आम अल्फाज में कहना हो या अपनी राय देनी हो तो क्या कहेंगे? ये सज़ा है, अज़ाब है, या क्या है? इसको किस तरह से लेना चाहिए? नहीं, इसको ना अज़ाब कहना चाहिए ना सज़ा कहना चाहिए। ये एक कायनात जब से बनी है, तो अगर आप कायनात की हिस्ट्री उठा के देखें तो बहुत सी वबाएँ जो हैं दुनिया में फैलती रही हैं। और एक ज़माने में ताउन फैला, 1340 ईस्वी में एक ब्लैक डेथ आई जिसमें लाखों करोड़ों लोग जो है वो मौत के मुंह में चले गए। तो ये वक्त के साथ साथ जूं कायनात आगे जा रही है, उस हिसाब से ये वायरस भी दुनिया में वजूद में आ रहे हैं। तो इसको हम एक नेचुरल प्रोसेस कहेंगे कि जिस तरह दूसरी कितनी बीमारियां हैं उनको तो हमने कभी अज़ाब नहीं कहा। एड्स बड़ी ख़तरनाक बीमारी है, हाइपरटेंशन है, शुगर है और ब्लड प्रेशर है। ये कितनी बीमारियां हैं जो बड़ी ख़तरनाक बीमारियां हैं, लेकिन कभी भी हम उन्हें अज़ाब नहीं कहा।
ان کو رسپانس کرنا چاہیے، ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب زندگی میں یہ ہوتا ہے، یہ بڑا اہم میں نے 2 الفاظ بولے ہیں کہ جب بھی کوئی آپ کو پرابلم آئے آپ رسپونڈ کریں۔ اگر کسی بندے کو، یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ملک کے بڑے بڑے نامور سیاستدان ہیں، ایکٹرز ہیں، اینکر پرسنز ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹرز ہیں، وہ بھی اس بیماری میں مبتلا ہوئے، لیکن انہوں نے اس کو رسپونڈ کیا، وہ گھبرائے نہیں، وہ کرنٹین ہو گئے، اور اس کے بعد آپ کے سامنے ہیں کہ سارے وہ لوگ ٹھیک ہیں۔ ہمارے بورے والا میں نے دیکھا کافی سارے لوگ اس مرض میں مبتلا ہوئے، اور الحمدللہ وہ سارے ہی ریکور ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کی کائنات ہے، اور اللہ تعالیٰ کو انسان سے ساتھ یعنی بہت زیادہ پیار ہے، محبت ہے، تو اس لیے یہ سے عذاب نہیں کہہ سکتے، اسے کوئی آزمائش آپ کہہ سکتے ہیں، آزمائش کہتے ہیں، اور اس آزمائش سے ہم پھر اپرچونٹیز بھی بہت سی تلاش جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں۔ کیونکہ اگر انسان کے دونوں انداز میں بندہ اگر پازیٹیو انداز میں لے، تو جب ایک چیز جو ہمیں، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے کہ ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں اچھی نہ لگے لیکن وہ تمہارے فائدے کے لیے ہو، اور ایک چیز تمہیں اچھی لگے لیکن اس میں تمہارا نقصان ہو۔ ہم اس کی ایک سائیڈ تو دیکھ رہے ہیں، لیکن جو اس کے اچھے پہلو ہیں وہ ہماری نظروں سے بڑے اوجھل ہیں۔ مثلا میں نے دیکھا کہ اس کرونا میں ہم نے وہ کتابیں پڑھ لی جن کی پوری زندگی حسرت ہی رہتی، چونکہ وقت نہیں تھا۔ ہم نے اپنی بیوی بچوں کو وہ ٹائم دیا، ہر شخص نے کہ ٹائم دیا، ورنہ ایسے ہی میں نے دیکھا تھا کہ لوگ جو ہیں وہ سوئے ہوئے بچوں کو چھوڑ جاتے تھے، اور سو جاتے تھے جب بچے تو گھر تشریف لاتے تھے، تو نہ کوئی میاں بیوی کا آپس میں اتنا وہ کوآرڈینیشن تھا، تعلق تھا، نہ بچوں کے ساتھ تھا۔ تو اس نے ایک موقع بھی ہمیں مہیا کیا، اور گھر میں رہنے کا، پھر صاف ستھری سادہ غذا کھانے کا، جس سے میں نے دیکھ رہا ہوں معاشرے میں کہ کافی سارے لوگوں کی صحت جو ہے وہ بھی بڑی اچھی ہوئی ہے، اس پہ بڑے اچھے اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ سر ایک میرے بات یہاں پر ذہن میں آ گئی کہ ایک لفظ بولا جاتا ہے بہت، کمیونیکیشن گیپ، وہ فیملی کے دوران ہو سکتا ہے یا پیرنٹس اور بچوں کے درمیان میں ہو سکتا ہے۔ اس صورتحال کا چونکہ اب سب لوگ ہی گھر پہ ہیں، تو وہ کمیونیکیشن گیپ کیا ختم ہو سکتا ہے؟ اگر ہم نے ختم کرنا ہے تو کس طرح کر سکتے ہیں اس کو؟ بڑا اہم سوال کیا، چونکہ آپ نے بھی ماشاءاللہ سائیکالوجی پڑھی ہے، تو وہ بڑا اچھا سوال ہے۔ یہ اسے کمیونیکیشن گیپ کا نام دے لیں یا اسے جنریشن گیپ کا نام دے لیں، یہ دونوں ہی نام دیے جا سکتے ہیں۔ آپ کا اس معنوں میں تو یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ جب آپ ایک باپ جو ہے، ماں جو ہے، اگر دونوں سروس کرتے ہیں، دونوں چلے جاتے تھے، بچے اپنے اداروں میں چلے جاتے تھے، اور بچے جب اسکول سے واپس آتے ہیں تو میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ اگر چابی ان کے پاس نہیں ہے، وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے ماں باپ کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں، یا ماں باپ نے کسی کو، پڑوسیوں کو گھر کی چابی دی ہوئی ہے تو وہ اس سے چابی مانگ کے دروازہ کھول کے اندر وہ بیٹھ جاتے ہیں، تو کبھی گیٹ کی طرف دیکھتے ہیں کہ امی اب آ رہی ہیں کہ ابو اب آ رہے ہیں، ہمیں اب کھانا کون دے گا۔ تو اس سے جب اتنا عرصہ اکٹھا رہیں گے تو وہ ایک دوسرے کو سمجھنے سمجھانے کا بڑا اچھا موقع ملتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس سے کسی حد تک وہ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ تو گیپ دور ہو سکتا ہے، لیکن وہ جو ایک جنریشن گیپ ہے وہ تھوڑا سا دور کرنے کے لیے اس کو جو ہے وہ والدین کی ایک اسپیشل کوچنگ کی ضرورت ہے، بڑے لوگوں کی۔ جیسے فرض کریں میری عمر آپ سے کافی بڑی ہے، تو اگر میں آپ کو سمجھنا چاہوں تو مجھے اسپیشل کوچنگ کی ضرورت ہے کہ آپ کی سطح پہ آ کر اس دور کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کی باتوں کو سنا جائے۔ ہمارے گھروں میں اصل پرابلم یہ ہے کہ ہم پرانے دور کے لوگ ہیں، یہ جدید دور ہے، یہ میڈیا کا دور ہے، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ یوٹیوب کا دور ہے، یہ واٹس ایپ کا دور ہے۔ ہمارا زمانے میں یہ چیزیں نہیں تھی۔ آج کی نسل اور انداز میں سوچ رہی ہے، ہم اور انداز میں سوچ رہے ہیں، اگرچہ ہمیں بڑی محبت ہے اپنے بچوں سے،
لیکن ہو سکتا ہے وہ محبت ان کو محبت نہ لگ رہی ہو، وہ اپنے انداز میں سوچ رہے ہوں. تو اس لیے ہمیں یہ جنریشن گیپ کو انٹینشلی ختم کرنا چاہیے، اور ہمیں ختم کرنا پڑے گا. اگر ختم نہیں کریں گے تو پھر بہت سے مسائل جو ہیں وہ جنم لیں. کیا بات ہے سر، یہ باتوں سے بات نکلی کہ جنریشن گیپ. سر جنریشن گیپ کو تھوڑا سا بہت سے لوگوں کو کنفیوژن ہوتا ہے کہ جنریشن گیپ کیسے کیا ہوتا ہے، مطلب اس کا تھوڑا سا اگر آپ وضاحت کر دیں تاکہ اس کا سلوشن نکالنے میں آسانی ہو سکے سر تھوڑا سا. ہاں، جنریشن گیپ، جنریشن یہ ہے کہ ایک یعنی کہ ہر، جیسے آپ نے دیکھا کہ ہم 1980s کے تقاضے اور تھے، 1990 کے تقاضے اور ہیں، 2000 کے تقاضے اور تھے، 2010 کے تقاضے اور تھے، اب 2020 ہے. مثلا یہیں سے لے لیں کہ کیا یعنی کہ فرق پڑ رہا ہے، کیا بات. اب کرونا وائرس آ گیا، اس میں آپ دیکھیں کہ وہ جو ایجوکیشن تھی ایک باقاعدہ ہو رہی تھی اداروں میں، وہ آن لائن چلی گئی. آن لائن کے لیے، آن لائن سسٹم سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہر بچے کے پاس موبائل ہونا چاہیے، ہر گھر میں کمپیوٹر ہونا چاہیے. اور وہ والدین جن کے دور میں یہ چیزیں نہیں تھیں، اور وہ جو ابھی بھی اس بات پہ اڑے ہوئے تھے کہ بچوں کے پاس کمپیوٹر اور یہ موبائل نہیں ہونا چاہیے، اب وہ یہی گیپ ہے کہ اب یہ گیپ ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ یہ اس دور کے تقاضے ہیں، اور یہ تقاضے ہم سے کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں، پورے کرنا پڑیں گے ان تقاضوں کو. پھر جنریشن گیپ جو ہے، جنریشن گیپ یعنی یوں کہہ لیں کہ یہ ایک سوچ کا فرق ہوتا ہے، یہ ایک سوچ کا فرق ہوتا ہے، اور اس سوچ کے فرق کو منیمائز کرنا چاہیے. ورنہ پھر آپ نے دیکھا ہے کہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو پھر وہ بغاوت بھی یعنی کہ جنم لیتی ہے. اور آپ بہت سے گھرانے ایسے ہیں جو پھر بات بتا بھی نہیں سکتے، اور پریشر کوکر کی طرح اندر ہی اندر جو ہیں وہ جلتے رہتے ہیں، اور یک لخت ایسا ہوتا ہے کہ پھر دھماکہ ہو جاتا ہے. اس دھماکے سے بچنے کے لیے ہمیں جنریشن گیپ کو، اور جنریشن گیپ وہ سوچ کا گیپ ہے، وہ علم کا گیپ ہے، وہ حالات انداز جو ہے، جس انداز میں اب زندگی مستقبل کی گزرے گی. جیسے آن لائن میں گھر بیٹھے وہاں سے ایک لیکچر ہو رہا ہے، بچے اسے سن رہے ہیں، ان کی اٹینڈنس بھی لگ رہی ہے، اور ان سے سوال و جواب بھی ہو رہا ہے، ان کا کام بھی چیک ہو رہا ہے. تو یہ چیزیں ایک ہمیں اور بھی یہ وائرس سے پتہ چلا کہ اگر خدا نہ خواستہ کہیں ایسا ہو جائے تو یہ نظام یوں بھی چل سکتا ہے، اور وہ مقاصد حاصل یعنی کہ اس کی پازیٹیوٹی یہ بھی ہے کہ ہمیں ایک نیو ڈائریکشن ملا جس کی طرف ہماری توجہ نہیں تھی. آج میں دیکھ رہا ہوں کہ گھروں میں بچے جو ہیں وہ آن لائن جو ہیں وہ پڑھ رہے ہیں، وہ میڈیکل کی ہوں، کوئی FSC کی ہوں، BSc کی ہوں، وہ میٹرک کی ہوں، تو سارے آن لائن اسٹڈی جو ہے وہ یعنی ایک دیکھیں اگر ایک وہ کرائسس آیا، ایک ڈیزاسٹر آئی، تو اس سے ایک ہمیں اپرچونٹی ملی آن لائن کی کہ ہمارے تمام ملک کے سسٹم جو ہے انہوں نے اپ گریڈ کیے، اور سارے آن لائن جو بہتر انداز میں کام کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے ویسے سر یہ 10 سال نہ کرتے. تو یہ جنریشن گیپ جو ہے، اب وہ جب یہ سسٹم آیا، جب گھر میں موجود ہوگا، تو وہ جو پرانے لوگ تھے ہمارے جیسے، ان کو بھی یہ سسٹم دیکھنے کا، سمجھنے کا موقع ملے گا، اور وہ ان کی ریزسٹنس جو تھی وہ کم ہو جائے گی. اور بچوں سے میرا خیال زیادہ بچے ان کے قریب، یعنی جو آپ کہنا چاہتے تھے، تو بچے زیادہ ان کے قریب. جب بچے زیادہ قریب ہو جائیں گے تو بہت سے مسائل حل ہوتے ہیں. ہاں، محبت یہ ہوتے ہی اس وقت اصل میں بڑا اچھا سوال کیا کہ کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوتا. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کسی نے کہا تھا، شاعر نے تو یوں کہا تھا کہ دور رہ کے بھی پاس ہو اس کرم کا شکریہ. تو گھروں میں یہ ہوتا تھا کہ پاس رہ کے بھی دور ہو اس ظلم کا شکریہ. تو ہم کئی دفعہ پاس ہو کے بھی بچوں سے دور ہوتے تھے. تو اس سسٹم نے، میں سمجھتا ہوں اس وائرس کو اگر پازیٹیو لیا جائے تو اس کے بہت فائدے بھی میری نظر میں، کہ لوگوں کا انداز فکر اس نے تبدیل کر دیا، بالکل سر، اساتذہ کا کر دیا ہے، سیاستدانوں کا کر دیا ہے، اور یعنی کہ ہر بندے کا، دکانداروں کا کر دیا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آن لائن شاپنگ شروع ہو گئی ہے. یہ گھر بیٹھے جو ہیں وہ سارا آن لائن سسٹم، اور ہم اس طرف موو کر رہے ہیں.
اور اس میں یہ بڑی حکمت ہے کہ گھر بیٹھے آپ آرڈر پلیس کریں اور گھر میں چیز جو ہے وہ پہنچ جائے اور پوری دنیا سے آپ کا رابطہ بڑا آسان ہو گیا ہے. ہماری سوچ بدل گئی ہے اور اسی کا نام جنریشن گیپ ہے کہ جب ہم سوچ کو تبدیل کر لیں گے, 2 نسلوں کی سوچ کو ملا لیں گے تو جنریشن گیپ ختم ہو جائے گا. کیا بات ہے جی, بہت ہی وہ کہتے ہیں نا کہ کرونا کے توسط سے یہ بات بھی کلیئر ہوگی. تو ناظرین جو بھی سن رہے ہیں کہ جیسے سر نے بولا کہ 1990 کے تقاضے اور تھے, 2000 کے تقاضے اور ہیں, اور 2010 کے اور 2020 کے تقاضے اور ہیں. اگر آپ 90s میں پیدا ہوئے تھے یا 90s سے پہلے پیدا ہوئے تھے تو خدارہ اس بات کو سمجھیے کہ اس دور کے تقاضے اور تھے. آج جو 2020 میں آپ کے بچے ہیں اب کے تقاضے اور ہیں. اب جب ان کے اور آپ کے نظریات آپس میں ملتے نہیں ہیں تو بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں, جیسا سر نے بتایا کہ کمیونیکیشن گیپ آ جاتا ہے, اور وہ سوچ کی وجہ سے ہی ہوتا ہے کمیونیکیشن گیپ, جنریشن گیپ. تو خدارہ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے, اس میں غلط کچھ نہیں ہے. اس دور کے تقاضے اور ہیں, اس دور کے تقاضے اور ہیں, بس تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے.